الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين ورحمة للعالمين، وعلى كل من دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. وقال الله سبحانه وتعالى: لله المشرق والمغرب. وقال الله سبحانه وتعالى: لله ما في السماوات وما في الأرض. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الدنيا حلوة وخضرة، وأن الله تعالى مستخلفكم فيها فناظر كيف تعملون، فاتقوا الدنيا واتقوا النساء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا خلقت لكم، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك، اللهم أيدنا بتأييدك يا رب العالمین. محترم معزز حضرات علماء کرام، بزرگان دین، پردہ نشین محترم خواتین، اللہ جل جلالہ امن والہ نے اس کائنات کو جب سے پیدا کیا، اس وقت سے اللہ نے اپنی ملکیت کو چند عارضی طور پر، چند لمحات کے لیے، چند اوقات کے لیے بندوں کے حوالے کیا ہے. یہ بات ہم لوگ اچھی طرح جانتے ہیں. آسمان اور زمین کا مالک اللہ ہے. اللہ کی ملکیت پورے آسمانوں پر، پوری زمین پر. اللہ جل جلالہ امن والہ عارضی طور پر کسی کو مالک بنایا. کوئی 20/20 کا مالک ہوا، کوئی 40/40 کا مالک ہوا، کوئی 1 ایکڑ کا مالک ہوا، کوئی 2 ایکڑ کا مالک ہوا. کوئی بندہ زندگی بھر کرائے کے مکان میں گزار کر اپنے قبر پہنچ جاتا ہے بغیر مالک بنے کے. اللہ جل جلالہ امن والہ قرآن میں اسی کو نقل کیا ہے. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک ممن تشاء. اللہ مالک ملک ہے، پورے مملکت کا مالک اللہ ہے، لیکن اللہ عارضی طور پر کسی کو مالک بناتا ہے، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی ملکیت کو واپس لے لیتا ہے. اسی لیے قیامت کے دن اللہ کی طرف سے اعلان ہوگا: لمن الملک اليوم. اے لوگوں بتاؤ آج کی ملکیت کس کی ہے؟ لوگ خاموش رہیں گے. اللہ کے طرف سے جواب آئے گا: آج کوئی مالک نہیں. نہ محلات کے مالک ہیں، نہ کنگڈمز کے مالک ہیں، نہ بڑے بڑے پراپرٹیز کے مالک ہیں. مالک تو صرف اللہ کی اکیلی ذات ہے جو اکیلی ملکیت رکھتی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا: للہ الواحد القہار. اللہ اکیلے کے لیے پوری دنیا کی ملکیت ہے. عزیز بھائیوں، محترم خواتین، اس بات کو سمجھیں. یہ مالک بننا یہ عارضی طور پر ہمیں اللہ نے عطا کیا، دائمی طور پر نہیں. اسی لیے کہا گیا، جب کسی بزرگ سے پوچھا جاتا تھا حضرت بتائیے آپ کا کوئی خاص مکان، تو بزرگ فرمایا کرتے تھے ارے بھئی ہمارا خاص مکان وہ تو قبرستان ہے. پوچھا حضرت کیسے؟
کہا دیکھو دنیا میں آپ چاہے کتنے بڑے مکان کے مالک کیوں نہ بن جائیں، آپ کو مرنے کے بعد اس مکان سے نکال دیا جائے گا، نکال کر آپ کو قبرستان میں جا کر لٹا دیا جائے گا۔ پتہ چلا مالک اس وقت تک تم رہو گے جب تک تمہارے اندر روح رہے گی، روح نکل جائے گی ملکیت ختم ہو جائے گی، روح نکل گئی ملکیت ختم۔ انقطع عنہ عملہ الا ثلاث، اذا مات الانسان، انسان مرتے ہی ملکیت ختم ہو جاتی ہے۔ فرمایا اسی طرح دنیا کی ملکیت عارضی ہے، دائمی نہیں۔ اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک بات سمجھو، جب کوئی بندہ اپنی چیز کو، اپنے مال کو، اپنی جائیداد کو، اپنے گھر کو یا اپنی زمین کو اللہ کے حوالے کرتا ہے اسے کہتے ہیں وقف۔ کیا مطلب؟ یعنی اللہ کی زمین پھر اللہ کے پاس جا کر ٹھہر گئی، اللہ کی زمین پھر اللہ کے پاس جا کر رک گئی، اللہ کی زمین پھر اللہ کے پاس چلی گئی، گویا وقف اسنادہ، سندیں ختم ہو گئیں۔ کیا مطلب؟ ہاتھ بدلی، جیسے کہتے ہیں کیا آپ کی زمین کی مدر ڈیڈ ہے؟ مدر ڈیڈ کا کیا مطلب؟ آپ کی زمین سب سے پہلے کہاں سے شروع ہوئی، پھر اس کے بعد کون لیا، پھر اس کے بعد کون لیا، پھر اس کے بعد کون لیا، ہاتھ بدلتے بدلتے آخر میں ایک بندہ آئے گا وہ اس زمین کو اللہ کے حوالے کر دیتا ہے، تو اس وقت کیا کہا جائے گا؟ ارے بھئی یہ وقف کی زمین ہے۔ کیا مطلب؟ ہاتھ کا بدلنا ختم ہو گیا، ڈیٹ کا بنانا ختم ہو گیا، سیل کا ختم ہو گئی، یعنی اب اس زمین کو بیچا نہیں جائے گا، اس زمین کو خریدا نہیں جائے گا، یہ زمین اللہ کے پاس جا کر رک گئی ہے، گویا یہ وقف کی زمین ہے، اللہ کی زمین ہے۔ جس طرح کہا جاتا ہے وقف کی زمین، اس پر بات سمجھتے چلو، ہندوستان میں وقف کی زمینیں 3 طرح کی ہمارے پاس موجود ہیں۔ ایک وہ جو آزادی سے پہلے، بلکہ 200 سال 300 سال سے پہلے جس وقت بادشاہ یہاں پر رہا کرتے تھے، وہ بادشاہوں نے مسجدوں کے لیے، مدارس کے لیے، خانقاہوں کے لیے اور دیگر تمام قبرستانوں کے لیے، مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے لیے، ترقی کے لیے انہوں نے زمینیں عطا کی۔ وہ بادشاہ صرف مسلمان کو عطا نہیں کیے، وہ بادشاہ صرف مسلمان کو عطا نہیں کیے، بلکہ وہ بادشاہ تمام مسلک والوں کو، تمام مذہب والوں کو، چنانچہ راجہ مہاراجہ لوگوں نے جو ان کی تعریف کرتا تھا ان کو زمین دیے تھے، جو کارنامہ انجام دیتا اس کو زمین دیے ہیں، جو شہید ہو جاتا اس کو زمین دیے ہیں، جو بہادری ظاہر کرتا اس کو زمین دیے ہیں، جو وفاداری نبھاتا اس کو زمین دیے ہیں۔ اس طریقے سے مختلف قسم کی زمینیں ہمارے ہندوستان میں موجود ہیں۔ جس طرح اسے کہتے ہیں پرائیویٹ پراپرٹی اور یہ کہیں پبلک پراپرٹی، 2 پراپرٹیاں الگ الگ ہوتی ہیں، ایک ہے پرائیویٹ پراپرٹی، ایک ہے پبلک پراپرٹی۔ پبلک پراپرٹی جو راجہ مہاراجاؤں نے عطا کیا مسلمانوں کے لیے بھی غیر مسلموں کے لیے بھی، اسے کہتے ہیں وقف کی زمین، اسے کہتے ہیں وقف کی زمین۔ اس وقت میں، جس وقت 1913 میں وقف کی زمین کا ایکٹ بنا، وقف کی زمین کا قانون بنا، اس وقت میں تمام جتنے راجاؤں کے، بادشاہوں کے، مغلیہ سلطنت کے دی ہوئی زمینیں تھیں، شاہی زمینیں، اس کو سب مسجد میں، قبرستان میں اور دیگر تمام رفاہی کاموں میں رجسٹر کیا گیا۔ اور دوسری زمین وہ ہے جو انہوں نے انفرادی طور پر دیے۔ توجہ سے میری بات سمجھنا، میں بیان نہیں کر رہا ہوں، میں مسلم پرسنل لاء کے طرف سے
جو اس وقت ہمارے درمیان جوڑ رکھا گیا، بیداری مہم چلائی جا رہی ہے۔ 20 تاریخ کو عورتوں کو جوڑا گیا ہے، 24 تاریخ کو مردوں کو جوڑا گیا ہے۔ میں آپ کے سامنے وہ وجہ بیان کر رہا ہوں کس وجہ سے یہ بیداری کی ضرورت پڑی، کس وجہ سے یہ جوڑوں کی ضرورت پڑی، کس وجہ سے یہاں پر یہ تحریک کی ضرورت پڑی، کس وجہ سے ہمارے علماء حرکت میں آئے ہوئے ہیں۔ پہلے وہ سمجھو، خواہ مخواہ چیخنا چلانا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ پہلے سمجھنا چاہیے کس بنیاد پر یہ تحریک شروع ہوئی ہے۔ اس لیے میں آپ کے سامنے وضاحت کر رہا ہوں کیا وجہ ہے، پہلے سمجھو کیا وجہ ہے۔ پہلے اس بات کو اگر آپ سمجھ گئے دوسروں کو سمجھانا آسان ہوگا۔ ہماری یہاں بہنیں بہت سارے ماشاءاللہ پڑھی ہوئی آئی ہوئی ہیں، اور عام طور پر مردوں سے زیادہ سمجھدار اللہ نے خواتین کو بنایا۔ چنانچہ ہمارے پورے ہندوستان کا جھنڈا جو لہرایا جاتا ہے وہ بھی ہمارے خاتون ہی کا بنایا ہوا ہے، سمیہ کا بنایا ہوا ہے، جس کو آج پورے ہندوستان میں سلام کیا جاتا ہے۔ تو میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کو کوئی سمجھ نہیں ہے، کوئی فہم نہیں ہے، کوئی جانکاری نہیں ہے، ماشاءاللہ آپ کو بھی جانکاری ہے، لیکن کچھ باتیں جو اس وقت سمجھانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ ایک تو وقف کی وہ زمین جو بادشاہوں نے عطا کیا، وہ آج بھی ہمارے پاس موجود ہے۔ ایک دوسری وہ زمین جس وقت ہندوستان کو آزادی ملی، آزادی کے موقع پر تمام ہندوستان کے مرد اور عورتیں یہاں چھوڑ کر پڑوس ملک چلے گئے، پاکستان چلے گئے۔ جب جا رہے تھے اس وقت میں بڑا ہنگامہ ہوا، بڑا شور ہوا، بہت ہی زیادہ لوگوں کو پریشانی ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونی چاہیے جس وقت آزادی ہوئی ہے اس وقت میں باقاعدہ لاشیں بھر بھر کر ٹرینیں امرتسر سے لاہور جا کر پہنچی ہیں، لاشیں بھر بھر کر پہنچی ہیں۔ تو اس وقت ایک بڑا مجمع جب یہاں سے جا رہا تھا، بھئی یہ بچوں کا شور کم کرو، یہ بچوں کا شور کم کرو، کوئی خاتون ان تمام بچوں کو باہر بھیجو، سب جا کر باہر گراؤنڈ میں کھیلیں۔ ان کے ذریعے سے ہم بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں، آپ بھی ڈسٹرب ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس وقت امرتسر سے نکلنے والی ٹرینیں لاشیں بھر بھر کر گئیں تو لوگوں نے ان کو اتنا ستم کیا، جانے والوں کو بھیجا گیا، جانے والوں کو یہ کہہ کر مارا گیا تم وہاں جا رہے ہو، وہاں تم صحیح سالم جا کر پہنچو گے نہیں، تمہارے ساتھ یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا، یہ معاملہ ہوگا۔ ان کے ساتھ یاد کرا کر ظلم کیا گیا، ستم کیا گیا، یہاں تک کہ وہ انتقال ہو گئے، شہید ہو گئے۔ ہمارے بڑوں کا منشا نہیں تھا وہ لوگ یہاں چھوڑ کر جائیں۔ ہمارے شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، دیگر ہمارے تمام اکابرین رو کے باقاعدہ، ارے بھئی اللہ کے واسطے ہندوستان چھوڑ کر مت جاؤ، ہندوستان چھوڑ کر مت جاؤ۔ ہم لوگوں نے آزادی اس لیے نہیں لی کہ تم لوگ یہاں چھوڑ کر بھاگو، ہم آزادی اس لیے لیے ہیں یہاں ہم حقدار بن کر جئیں، ذمہ دار بن کر جئیں، اپنا وطن کو لیے ہم نے جو قربانی دی ہے وہ ہر اعتبار سے قربانی اس لیے دیے تاکہ ظالم یہاں سے چلا جائے، تاکہ ہمیں ہر طرح کی آزادی ملے، عبادت کی آزادی، معاشرے کی آزادی، معاملات کی آزادی، اخلاقیات کی آزادی۔ گویا ہم سچے پکے دیندار بن کر جینے کے لیے ہم لوگ پورے آزاد بن کر رہیں۔
اس کے لیے ہمارے بزرگوں نے محنت کی. کوئی آواز نہ اٹھائیں پردے سے متعلق, ٹوپی سے متعلق, داڑھی سے متعلق, اس لیے آزادی دلائی. لیکن محمد علی جناح کے تابع ہو کر ایک بڑا مجمع یہاں سے چلا گیا, یہاں سے رخصت ہو گیا, یہاں سے وہ لوگ ہجرت کر گئے. بہت سارے زندے پہنچے, بہت سارے مردے پہنچے. چنانچہ وہاں لاہور میں ان کی لاشوں کو اتار کر ان کے رشتہ داروں نے دفن کیا ہے. تو یہ ایک زمانہ گزرا, یہ ایک حالات گزرے. دوسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت وہ لوگ یہاں سے چلے گئے تو بہت ساری زمینیں یہاں چھوڑی, بہت سارے جائیداد یہاں چھوڑے, بہت سارے پراپرٹیاں یہاں چھوڑی. یہاں تک کہ آپ چلے جائیے, آج بھی امرتسر چلے جائیے, پنجاب چلے جائیے, مالیار کوٹلہ چلے جائیے, آپ کہیں بھی چلے جائیے, آپ کو سب سے زیادہ مساجد آپ کو وہاں ملیں گے جو آج بھی ویران ہیں. مالیار کوٹلہ چلے جاؤ, آج بھی ویران مساجد ملیں گے آپ کو. 300 مسجدیں ایسی ہیں جہاں پر گائیں باندھی جا رہی ہے, بیل باندھے جا رہے ہیں, وہاں پر بھینس باندھے جا رہے ہیں, بکریاں باندھے جا رہی ہیں, اور وہاں لوگوں نے اڈا بنا لیا. یہ کیسا ہوا؟ یہ اس طور پر کہ ان لوگوں نے ان تمام زمینوں کو جو کچھ ان کی زمینیں تھیں وہ سب چھوڑ کر چلے گئے. اس کا نگرانی کرنے والا کوئی ذمہ دار نہیں. یہاں تک کہ مساجد کو آباد کرنے والے مسلمان بھی ختم ہو گئے. جتنے مسلمان ہیں اتنے مسلمانوں کے لیے مسجدیں کافی ہیں, وہ مسجدیں آباد ہیں مسلمانوں سے. لیکن جہاں پر مسلمانوں کی آبادی نہیں ہے وہاں مسجدیں ویران ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں, وہ پراپرٹیاں جو چھوڑ کر گئے, اس وقت میں 1955 میں ایک ایکٹ بنا ان پراپرٹیوں کو بھی جو لاوارث پراپرٹیاں ہیں, جن کے وارث نہیں ہیں, جن کے ذمہ دار نہیں ہیں, جن کے اونر نہیں ہیں, ان سب کو وقف میں شامل کر دیا جائے. یہ دوسرا پراپرٹیاں جمع ہوئی, پہلے راجاؤں کی دی ہوئی, یہ دوسرے مہاجرین کی چھوڑی ہوئی. تو آزادی سے پہلے دو مرتبہ باقاعدہ قانون بنایا گیا. ایک قانون 1913 میں, دوسرا قانون 1936 میں, تیسرا قانون جو آزادی کے بعد ہوا 155 میں, چوتھا قانون 1998 میں وقف کا بنایا گیا. یہ تمام قوانین جو بنائے گئے وہ مسلمانوں کی تائید میں تھے, مسلمانوں کی موافقت میں تھے, مسلمانوں کی سیفٹی میں تھے, مسلمانوں کے حق میں تھے, کوئی پریشانی نہیں تھی. پھر آخر میں اور قانون بنا 2013 میں. یہ 2013 میں جو قانون بنا اس میں بھی کوئی پریشانی نہیں تھی. اس وقت بھی جو قوانین لاگو کیے گئے ہیں وہ بھی مسلمانوں کی تائید میں, مسلمانوں کی موافقت میں, مسلمانوں کی اچھائی کے لیے, مسلمانوں کی بہتری کے لیے, مسلمانوں کی ترقی کے لیے قانون بنایا گیا. اس لیے ہمارے تمام اکابر, مسلم پرسنل لا کے, جمعیت العلماء کے, تمام تنظیموں کے سب الحمدللہ خاموش رہے, یہ سوچ کر بھئی اس بل میں جو کچھ اضافہ ہوا ہے اس میں ہماری پراپرٹی کی سیفٹی ہے, ہماری پراپرٹی کی اچھائی ہے, ہمارے مسلمانوں کی اچھائی ہے, ہمارے مسلمانوں کی ترقی ہے, کوئی پریشانی نہیں ہے. لیکن 2024 میں جو قانون بنایا گیا اس قانون میں 40 ترمیمات ہوئے. کتنے ترمیم بھائی؟ 40 ترمیمات میں 14 ترمیم جس میں ہمارے لیے نقصان ہے, 14 ترمیم جس میں ہمارے لیے نقصان ہے, اس میں خصوصاً 3 ترمیم ویری 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 ڈینجرس, انتہائی خطرناک
خطرناک، انتہائی پرخطر، یہاں تک کہ وہ 3 جو قانون ہیں وہ قانون ایسے ہیں جس سے مسلمان کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہے کہ مسلمان اپنے وقف کی حفاظت اپنے طرف سے نہیں کریں گے، مسلمانوں کے ساتھ غیروں کو بھی جوڑا جائے گا۔ جتنے ہندوستان میں مذاہب ہیں، ہندوؤں کے ایک ٹرسٹ ہے وقف، جس طریقے سے ہمارا وقف بورڈ ہے ویسے ہندوؤں کے بھی وقف بورڈ ہے، ان کا الگ نام ہے۔ کرسچنوں کا وقف بورڈ ہے، ان کا الگ نام ہے۔ سکھوں کا وقف بورڈ ہے، ان کا الگ نام ہے۔ جین کا وقف بورڈ ہے، ان کا الگ نام ہے۔ جتنے مذہب ہندوستان میں رہتے ہیں سب کا وقف بورڈ ہے، سب کا الگ الگ نام ہے، اور سب میں ایک ہی اصول ہے، 13 ممبرس ہوں گے، 13 کے 13 اسی مذہب کے ہوں گے۔ جین والا جین کے وقف کی حفاظت کرے گا، کرسچن والا کرسچن کے وقف کی حفاظت کرے گا، اور جتنے غیر ہیں وہ اپنے وقف کی حفاظت کریں گے۔ لیکن مسلمانوں کے لیے صرف یہ وقف بل میں ترمیم کیا گیا، مسلمان صرف اپنے وقف کے محافظ نہیں رہیں گے، ان کے ساتھ 3 لوگوں کو بڑھایا جائے گا۔ پہلے 13 کون تھے؟ 13 جو تھے، ایک ایم پی مسلمان، ایک ایم ایل اے یا ایم ایل سی مسلمان، 2 علماء ہوں گے، ایک سنی کے ایک شیعہ کے، سنی علماء مفتی ہوں گے، شیعہ میں بغیر مفتی کے عالم بھی چلے گا، 2 عورتیں ہوں گی، 2 عورتیں ہوں گی مسلمان خواتین میں سے، کتنے ہو گئے؟ 6 کے بعد 6 کے علاوہ بقیہ 7 ممبر ہوں گے۔ مسلمان ان ممبروں کو سلیکٹ کریں گے، اس کے ووٹ ڈالیں گے، پھر ان کو اس کا ممبر بنایا جائے گا، اس میں سے ایک چیئرمین ہوگا۔ کتنے ہو گئے بھائی؟ 13۔ اب کیا بل نکالا؟ کہا کہ دیکھیے تمہارے پاس جو 13 مسلمان ممبر ہیں، ان 13 کے 13 کو ہم لوگ نہیں تسلیم کر رہے ہیں، 3 ہوں گے تمہارے، 10 ہوں گے ہمارے، 3 ہوں گے تمہارے، 10 ہوں گے ہمارے۔ 3 تمہارا کون ہوگا وہ ہم متعین کریں گے، 10 ہمارے ہوں گے۔ ہمارے جو 10 ہوں گے اس میں غیر ایم پی بھی ہو سکتا ہے، غیر ایم ایل اے ہو سکتا ہے، غیر ایم ایل سی ہو سکتا ہے غیر کو اس کا چیئرمین بنا دیا جائے، وقف کا ذمہ دار بنا دیا جائے، وقف کا صدر بنا دیا جائے، وقف کا تمام ترمیم کا اسے اختیارات دے دیا جائے۔ یہ بل جب پاس ہوا ہمارے اکابر 23 میں آ گئے، ارے بھئی یہ بل تو قابل قبول نہیں ہے، یہ بل قابل قبول نہیں ہے، یہ بل قابل قبول نہیں ہے۔ کیوں قابل قبول نہیں؟ سنو، اگر ہم نے خاموشی کے ساتھ اس بل کو تسلیم کر لیا، نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ یہ ہوگا کہ تمام جتنے بھی بلز ہیں ان تمام بلز کو اگر ہم خاموشی سے تسلیم کر لیے، نتیجہ یہ ہوگا مسجد، مدارس، خانقاہیں، قبرستان، عیدگاہ، یہ سب کا وقف بورڈ مالک بنے گا۔ مالک بننا کوئی بری بات نہیں ہے بھائی، مالک بننا کوئی بری بات نہیں ہے، مالک بنے گا، لیکن مالک بننے کے بعد وہ 10 میں سے 1 کو ذمہ دار بنایا جائے گا۔ تو مسجد کا ذمہ دار، وہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، غیر مسلم بھی ہو سکتا ہے۔ تو خانقاہ کا ذمہ دار، تو عیدگاہ کا ذمہ دار، تو تمام مسلمانوں کی پراپرٹی کا ذمہ دار۔ جب اسے ذمہ دار بنا دیا جائے گا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فرمایا وہ اختیار رکھتا ہے مسجد کے ممبرز غیر کو بھی بنائے۔ عربی وقف کا ممبر جب 10 غیر ہیں، مسجد کی کمیٹی مسلمان ہونا ضروری نہیں، خانقاہ کی کمیٹی، عیدگاہ کی کمیٹی، قبرستان کی کمیٹی مسلمان ہونا ضروری نہیں، غیر بھی ہو سکتے ہیں۔ جب غیر ذمہ دار ہو جائیں گے، تمام مسلم کمیٹیوں کو ڈسالو کر دیا جائے گا، اور یہ حکم لاگو کیا جائے گا، پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی لا کر تم وقف میں جمع کرو، پرائیویٹ پراپرٹی کو بھی لا کر تم وقف میں جمع کرو۔ پرائیویٹ پراپرٹیوں کو تم اپنے پاس نہیں رکھ سکتے۔ اگر تم نے پرائیویٹ مسجد بنائی، وہ مسجد میں جمع کرو۔ تم نے پرائیویٹ
پرائیویٹ اگر خانخواہ بنایا وقف میں شامل کرو، پرائیویٹ مدرسہ بنایا میں شامل کرو، پرائیویٹ عیدگاہ بنایا وقف میں شامل کرو. گویا پرائیویٹ سب کو لا کر جب وقف میں شامل کر لیا جائے گا پھر کیا ہوگا؟ ایک وقت ایسا آئے گا مسجد میں ہماری شریعت نہیں چلے گی، ہندوستان کا قانون چلے گا. ہندوستان والوں نے کہا فجر میں مسجد نہیں کھلے گی، جیسا رشیا میں ہوا، فجر میں مسجد نہیں کھلے گی، مسجد کھلے گی 6 کے بعد. اب 6 کے بعد تو وقت ختم ہو رہا ہے، 6 کے بعد تو وقت ختم ہو رہا ہے. اگر آپ کہیں گے نہیں بھائی 6 کے بعد وقت ختم ہو رہا تو گھر میں پڑھ لو، ہماری مسجدیں نہیں کھلیں گی. وہ جب کہیں گے نماز کے اوقات تب رکھنا ہوگا، وہ جب کہیں گے وہ بولنے کی اجازت ہوگی، وہ جو کہیں گے اس کے مطابق مسجد کا نظام چلے گا، وہ جب کہیں گے اس کے مطابق پورا انتظام بنایا جائے گا. گویا ہماری مسجد میں اللہ کا حکم بیان کرنا بھی منع ہو جائے گا. جہاد کی آیتیں قرآن پاک سے نکالو، جیسا انہوں نے یہ آواز اٹھائی تھی ذرا تم لوگ غور کرو. ارے بھائی جہاد کے سلسلے میں وہ بیچارہ یہ ایک پنڈت جس نے وضاحت فرمائی، میں غلط فہمی میں تھا، جس وقت میں مطالعہ کیا، صحیح مطالعہ کیا تو پتہ چلا جہاد تو ان لوگوں سے کرنے کا حکم تھا جس طرح ہم نے انگریزوں سے لڑا، جس طرح ہم نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، جس طرح ہم نے انگریزوں کو بھگایا، اسی طرح جس طرح اس وقت ہم بڑی قدر کی نگاہوں سے مجاہدین آزادی کو دیکھا کرتے تھے، اسی طرح اسلام میں بھی مجاہدین آزادی کی طرح مکے کو آزاد کرنے کے لیے لڑا گیا ہے، مدینے کو آزاد کرنے کے لیے لڑا گیا ہے. یہ جتنی لڑائیاں ہوئی ہیں وہ آزادی کی لڑائی ہوئی ہیں، وہ لڑائی کو دہشت گرد نہیں کہا جائے گا. لیکن یہ لوگ کیا کہنے لگے، جس طرح جہاد کی آیتیں نکالو کہا جا رہا ہے، کل کا دن یاد کرو مکہ اور مدینے کے ان خطبوں کو، حذیفی کو صرف اس لیے امامت سے ہٹایا گیا. محترم خواتین سنو اس بات کو، اس لیے ہٹایا گیا محض حذیفی نے یہودیوں پر لعنت والی آیت کی تلاوت فرمائی، یہودیوں پر لعنت والی آیتوں کی تلاوت فرمائی، وہ بھی آیتوں کی تلاوت خطبے میں فرمائی. انہوں نے کہا تمہیں کیا حق بنتا ہے لعنتوں کی آیتوں کی تلاوت کرنا؟ کیوں؟ ان کا سرپرست وہی ہے جو اس وقت کی حکومت کا سرپرست ہے، وہی سرپرست اس وقت سعودی حکومت کا تھا، ابھی بھی ہے. چنانچہ اس نے کہا کیا کہ تم نے وہ آیتوں کی تلاوت کی ہے، اس لیے تم امامت سے ہٹائے جا رہے ہو. یاد کرو بیچارے وہ امام حرمین طیب کو، اس بیچارے کو کیوں ہٹایا گیا؟ پردے کی آیتوں کی تلاوت فرمائی، پردے کی آیتیں، پردے کی حدیثیں اس بنیاد پر ہٹا دیا گیا. کیوں؟ تم نے ہماری چھاپی ہوئے خطبے سے بڑھ کر چند حدیثیں تم نے پڑھی، چند آیتیں تم نے پڑھی، اس کی بنیاد پر تم جیل میں آج بھی 14 سال سے سڑ رہے ہیں. کیا جرم تھا ان کا؟ کیا جرم تھا؟ اسی طرح یہ لوگ مسجد کے خطبوں پر پابندی، علماء کی قرات پر پابندی، علماء کے بیان پر پابندی، قبرستان میں تدفین کرنے کے لیے ہم جنازہ اٹھا کر لے جائیں گے، روک دیا جائے گا. رکو، سرٹیفکیٹ کہاں ہے؟ کون سی سرٹیفکیٹ؟ ڈیتھ سرٹیفکیٹ، وہاں سے شروع. کیسا مری؟ ایسا مری. کون ہی نے؟ تمہاری بیوی. تمہاری بیوی کی سرٹیفکیٹ ہے کہاں ہے کہ تم اس کے شوہر ہو، یہ تمہاری بیوی ہے. پھر اس کے بعد کاغذ لا کر مسجد کی دکھاؤ گے. مسجد کے کاغذوں کا اعتبار نہیں ہے، بلکہ جاؤ رجسٹر میرج کی کاپی لے آؤ. پھر پوچھا جائے گا تم دونوں جب شادی کیے تب تمہاری عمر کیا تھی، ان کی عمر کیا تھی. لاش کو کھڑا کر کے اتنے پریشان کیا جائے گا. اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اگر ہم آج آواز نہیں اٹھائے، کل ہماری لاشیں تین دن دروازے کے باہر کھڑی رہیں گی، اندر آ کر دفن کرنے کی اجازت نہیں ملے گی.
ہم اس کو معمول سمجھ گئے. ارے بھائی عام طور پر جیسے بیانات ہوتے ہیں اصلاح معاشرے کا، استقبال رمضان کا، دعوت و تبلیغ کا، فضائل اعمال کا، دیگر تمام ترغیبی بات ہوتے ہیں، اس طرح کا بیان آج کا بیان نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوا مولانا ہم کیسے مٹیں گے ذرا بتاؤ. میں یہ کہنا چاہوں گا جب کسی قوم کو مٹانا چاہتے ہیں تو 3 اصول ہیں. پہلے اس کی زبان کو مٹاؤ. چنانچہ ہماری زبان کیا ہے بھائی؟ اردو. ارے بھائی ہماری جو زبان ہے ہندوستان میں اسلامی زبان وہ اردو ہے. چنانچہ پورے ہندوستان سے اردو کا خاتمہ غیر محسوس طور پر کرتے 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 آج کرناٹک میں جا کر دیکھو 2000 سے زائد 2500 سے زائد اردو اسکولیں تھیں، آج 50 اسکول بھی نہیں ہے. 50 اسکول بھی نہیں ہے. اردو جاننے والے، اردو پڑھنے والے، اردو پڑھانے والے کہاں ہیں؟ کہیں بھی نہیں. میں ایک گاؤں گیا تھا، وہ گاؤں میں اطلاع ملی یہاں پر ٹیچر زیادہ رہتے ہیں. میں نے کہا بھئی یہ ٹیچر سب کیا پڑھاتے تھے؟ اکثروں نے کہا ہم اردو ٹیچر تھے، ہم اردو ٹیچر تھے، ہم اردو ٹیچر تھے، ہم اردو ٹیچر تھے. سیکنڈ لینگویج گورنمنٹ اسکولوں میں بھی جہاں پر کنڑ پڑھنا تھا وہاں پر تھرڈ لینگویج ہندی یا اردو پڑھنے کی اجازت تھی، نکال دی گئی. 60 سال پہلے اردو میں ڈاکومنٹس بنائے گئے ہیں. حیدرآباد میں اردو ڈگریوں کی ویلیو ختم کر دی گئی. عثمانیہ یونیورسٹی جو آج بھی موجود ہے، اردو میں پڑھ کر ڈاکٹر بنتے تھے، اردو میں پڑھ کر انجینئر بنتے تھے، اردو پڑھ کر وہ ڈگری حاصل کرتے تھے، پی ایچ ڈی حاصل کیا کرتے تھے، ڈاکٹر بنتے تھے. وہ تمام سلسلے بند. نمبر 2، ہمارا حق چھین لیا جائے گا. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں ووٹنگ کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ہم میں سے آدھے لوگوں کے ووٹوں کو ختم کر دیا گیا. یہ دوسری سازش. چلتے چلتے نہیں تمہارا نام یہ نہیں مسلمانوں کا نام ہے، وہ ہندوؤں کا نام بنا دیے اسپیلنگ مسٹیک کے نام سے. جب آپ بول رہے ہیں اسپیلنگ مسٹیک کیسے ہو گیا؟ فارم میں اسپیلنگ ہم نے صحیح لکھا، ہم نے صحیح اسپیلنگ ٹائپ کرایا، آدھار کارڈ آتے وقت اسپیلنگ مسٹیک کیسے ہوا، پاسپورٹ میں اسپیلنگ مسٹیک کیسے ہوا، آئی ڈی کارڈ میں اسپیلنگ مسٹیک کیسے ہوا؟ جب ڈاکومنٹس میں اسپیلنگ مسٹیک رہیں گی تو پھر کیا ہوگا؟ ویلیو ختم ہو جائے گی. دوبارہ تم ڈاکومنٹس بنانے گئے، مسائل پر مسائل، مسائل پر مسائل، مسائل پر مسائل کھڑے ہوں گے. نمبر 2. نمبر 3 کیا ہوا؟ نمبر 3 یہ حملہ ہے کہ تمہاری پراپرٹی، دیکھو مسلمانوں کی پراپرٹیوں میں سب سے زیادہ مضبوط ہولڈ رکھنے والی پراپرٹی یہ وقفی پراپرٹی ہے. مسلمانوں کی پراپرٹی میں سب سے زیادہ ہولڈ والی پراپرٹی وقفی پراپرٹی ہے. اگر وقفی پراپرٹی کو ہم نے ڈھیلا کر دیا تو تمہاری پراپرٹی پر قبضہ کرنا کوئی مشکل نہیں. وقفی پراپرٹی جس پر گورنمنٹ کی تائید ہے، جس پر گورنمنٹ کا رسوخ ہے، جو گورنمنٹ کی سند ہے، جو گورنمنٹ کا محکمہ ہے، گورنمنٹ کا ڈپارٹمنٹ ہے، اس ڈپارٹمنٹ کا ہی جب پاور نہیں رہے گا تمہارا پاور کیا رہے گا؟ تمہاری حیثیت کیا رہے گی؟ تمہاری طاقت کیا رہے گی؟ تمہاری بات کون سنے گا؟ تمہاری پراپرٹی کو چھیننا کون سا مشکل ہو گیا بتاؤ؟ یہ جھوٹ بات ہے. یہ کہنا سب سے بڑی پراپرٹی ہندوستان میں ڈیفنس والوں کا ہے، ملٹری والوں کا ہے، دوسرے نمبر پر ریلوے والوں کا ہے، تیسرے نمبر پر اوقاف والوں کا ہے، وقف کی پراپرٹیاں ہیں. میں آپ کو بتاؤں پورے ہندوستان میں 60 پر 2000 اور کچھ ٹوٹل وقف کی پراپرٹیاں ہیں. کرناٹک ہائیسٹ پراپرٹیز والے اسٹیٹس میں 3 اسٹیٹ ہیں، اس میں کرناٹک سے بڑھ کر تمل ناڈو ہے. تمل ناڈو میں
60,280 پر 2 وہاں پر پراپرٹیز موجود ہے وقف کے. اور ہمارے کرناٹک میں 50 پر 8,570 پر 8 پراپرٹیاں، 50 پر 8,570 پر 8 پراپرٹیاں ہماری. لیکن جس وقت کاغذات تلاش کیے گئے، نوٹ دا پوائنٹ، کاغذات تلاش کیے گئے، پتہ چلا ہماری پراپرٹیوں میں 5,960 پر 3 پراپرٹیاں ہی کی کاغذات موجود ہیں، اس کے علاوہ کسی پراپرٹی کا کاغذ نہیں ہے. اب وہ پراپرٹیاں کہاں ہیں؟ تلاش کرنے پر پتہ چلا وہ ان کے پاس ہے، یہ ان کے پاس ہے، ان کے قبضے میں ہے، وہ ان کے قبضے میں ہے، یہ سب ان کے قبضے میں چلے گئے. اب یہاں پر ہندوستان کا ایک اصول ہے، جب بھی کوئی لیڈر آتا ہے وہ لیڈر آنے کے وقت میں خوب خرچہ کرتا ہے. پورے یورپ ممالک کو آپ چلے جائیے، الیکشن میں 5 پیسہ کوئی بھی خرچ کرتا نہیں. میں آسٹریلیا میں تھا الیکشن کے موقع پر، پورے محلے میں ایک فوٹو، کون بھائی انہیں پارٹی نمبر 1، پورے محلے میں ایک فوٹو، انہیں کون بھائی انہیں پارٹی نمبر 2، ایک فوٹو یہاں ایک فوٹو وہاں، ووٹ ڈالو یہاں بھی نہیں ہے، ووٹ ڈالو وہاں بھی نہیں ہے، ایک فوٹو ہے بس. 2 آدمی کھڑے ہوتے ہیں، لڑتے ہیں. 2 جب کھڑے ہوں گے، وہ جیسے ومن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ، اسی ترتیب پر جس کا ووٹ زیادہ ہوگا وہ پریزیڈنٹ، جس کا ووٹ نہیں ہوگا وہ آ کر اس کا مقابلہ کرے گا، وہ وائس پریزیڈنٹ کی طرح رہے گا. یہ صحیح طریقہ ہے ووٹنگ کا، 1 پیسہ خرچ نہیں ہوتا. اور یہاں پیسہ پھینک تماشا دیکھ، اور جو بھی آتا ہے کروڑوں روپے خرچ کر کے ایم ایل اے بنا، ایم ایل سی بنا، ایم پی بنا. تو وہ کیا چاہتا ہے؟ جتنا پیسہ میں خرچ کروں اتنا پیسہ مجھے ملنا چاہیے، 100 گنا بن کر، 500 گنا بن کر، 1000 گنا بن کر. لیکن بیچارہ جب آیا دیکھا پرانے ایم ایل اے، پرانے ایم پی سب قبضہ کر لے کر بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں چرانے کے لیے، قبضہ کرنے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، کوئی امانت نہیں ہے، کوئی زمین نہیں ہے. پھر چرائے گا تو کیا چرائے گا؟ کمائے گا تو کیسے کمائے گا؟ اٹھائے گا تو کیا اٹھائے گا؟ پراپرٹی بنائے گا تو کیسے بنائے گا؟ اس نے یہ سوچا اگر میں ملٹری والوں میں انگلی ڈالوں، اس لیے کہ ہر باپ اپنے اولاد کے بارے میں سوچتا ہے. جتنے لوگ بل کی تائید میں ہاتھ اٹھاتے وہ کون ہیں؟ وہ موجودہ حکومت کی اولاد ہیں. وہ تمام اولاد کو کھانے کے لیے، وراثت بنانے کے لیے، جائیداد بنانے کے لیے موقع ملنا چاہیے. جب وہ حکومت خود جانتی ہے ہمارے پاس ہندوستان میں پوری پراپرٹیاں ہم لے چکے ہیں، اپنے نام پہ بنا چکے ہیں، پرانے لوگ دبا چکے ہیں، پرانے لوگ چرا چکے ہیں، اب نئے چوروں کو چوری کرنے کے لیے کوئی زمین نہیں ہے. چنانچہ انہوں نے دیکھا ملٹری کی زمین انگلی لگاؤ گے نسلیں ختم کر دی جائیں گی. اور اسی طریقے سے اگر تم ریلوے کی زمین پر انگلی لگاؤ گے تو وہاں پر تم بدنام کر دیے جاؤ گے. تیسرے نمبر پر اگر بھولے بھالے اگر کوئی پراپرٹی ہے تو وہ پراپرٹی کس کی ہے؟ مسلمانوں کی ہے. اب اس پر قبضہ کرنا آسان ہے، اس لیے انہوں نے بار بار آواز اٹھائی کہ بھئی وقف کی زمین کو ہمارے حوالے کرو، وقف کی زمین کو ہمارے حوالے کرو، وقف کی زمین کو ہمارے حوالے کرو. ہم کہتے ہیں ارے نالائقو، تمہارے حوالے ہم نے ریلوے کو کیا، ریلوے کو تم نے بیچ دیا. تمہارے حوالے ہم نے ایئرپورٹ کو کیا، ایئرپورٹ کو تم نے بیچ دیا. تمہارے حوالے ہم نے ہندوستان کو کیا، ہندوستان کی بڑی بڑی پراپرٹیاں بک گئی. اب تمہارے حوالے اگر وقف کو کریں گے کل وقف کو بھی تم کنگال کر دو گے. حرام خور کو حرام کھائے بغیر چین نہیں ملے گا، سکون نہیں ملے گا. اسی لیے مسلم پرسنل لا نے
مسلم پرسنل لا بورڈ نے آج کرناٹک کی سرزمین کو اس لیے انہوں نے چنا ہے اس آواز کو بلند کرنے کے لیے. ارے بھائیوں، ارے بہنوں، جس وقت انگریز اپنی آواز بلند کیا تھا پوری کائنات میں کوئی بھی ہمت سے مقابلہ نہیں کر سکا. اگر کیا ہے 250 سال تک مسلمانوں نے کیا، اس میں سب سے بڑی آواز جو بلند ہوئی ہے 1777 کے بعد وہ ہے ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی آواز. آج بھی انگریز کا نمائندہ ہمیں للکار رہا ہے، انگریز کا مترجم ہمیں للکار رہا ہے، انگریز کا صحبت یافتہ ہمیں للکار رہا ہے، اور وہ ہمیں تباہ کرنے کے چکر میں اصول اور پابندیاں بنا رہا ہے. اور اسی کی تربیت کے مطابق، اسی کے سبق کے مطابق، اسی کی ہدایت کے مطابق جب وہ آواز بلند کرے، پھر چاہیے کہ شیر ٹیپو کے نسل سے، شیر ٹیپو کے زمین سے، شیر ٹیپو کے سلطنت سے، سلطنت خدا داد سے تعلق رکھنے والے افراد، مائیں اور تمام بھائیوں کو، تمام بہنوں کو یہ آواز دے کر بلایا جا رہا ہے. آؤ پھر دوبارہ تم اسی طرح اپنی آواز بلند کرو، اسی طرح تم اپنے فکر بلند کرو، اسی طرح تم اپنا جذبہ بلند کرو، اسی طرح تم اپنا خیال بلند کرو، تاکہ آج کے انگریز کی نیند حرام ہو جائے. اس کی نیند میں سوچے ارے بھئی یہ آوازیں کہاں سے آئی. یہ ایک اللہ کی بندی منڈیا میں آواز اٹھائی تو پورے کائنات میں اس کی ہوا چل گئی، اس کی آواز پہنچ گئی، اس کی بہادری پہنچ گئی. آج کیا پورے کرناٹک سے جمع ہو کر 20 تاریخ کو جو ہماری خواتین آواز بلند کریں گی، جو خواتین ہماری للکاریں گی، جو خواتین ہماری جڑیں گی، ان کا جڑنا خود پردے کے ساتھ اس بات کی علامت ہے. جب مائیں جاگ گئی ہیں، ماؤں کی اولاد کے بارے میں بھی امید رکھو. یہ کہ ماں کئی اولاد کی ماں ہے. جب ماں آ گئی ہے، ماں کی اولاد 24 تاریخ کو آنے والے ہیں. 20 تاریخ کو ماؤں کو دیکھنے والوں 24 تاریخ کو اسی ماؤں کی اولاد کو دیکھنے کے لیے تیار رہو. 24 تاریخ میں جو ہونے والا ہے وہ تمہاری پارلیمنٹ کی نیند کو حرام کرنے والا، تمہاری پارلیمنٹ کی نیند کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے والا، اور پھر تمہاری سکون کو، تمہاری چین کو، تمہاری تمام طرح کے پلانوں کو تباہ کرنے کے لیے یہ ہمارے بزرگوں کی آواز جس طرح اذان سے شیطان دور ہو جاتا ہے، اسی طرح ہمارے جڑنے سے انشاءاللہ خبیث دور ہو جائے گا. اللہ کی ذات سے امید ہے اللہ تعالی ہمارے اس جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے. میں آج آپ حضرات کے سامنے دیگر عنوان پر بیان کرنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، معذرت چاہتا ہوں. آج اسی بات کو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. حقیقت یہی ہے کہ لوگ پراپرٹی کے اعتبار سے جو لوگ بدنام کیے ہیں، اوقاف کے بارے میں ہم لوگوں کے پر فرض بنتا ہے ہم لوگ اپنے آبا و اجداد کی زمینوں کی حفاظت کریں، اپنے مساجد کی حفاظت کریں، اپنے مدارس کی حفاظت کریں، اپنی نشانی کی حفاظت کریں، شاعر اسلام کی حفاظت کریں. اسی لیے ہمیں جوڑنے کو کہا گیا ہے. اللہ تعالی ہمارے جڑنے کو بے انتہا قبول فرمائے، ہر طرح کے خیر کا اللہ تعالی معاملہ فرمائے. میں آپ حضرات کو یہ بھی بتاتا چلوں، ارے بھئی یہ تحفظ اوقاف کے بارے میں نے اس لیے عرض کیا، میرے پچھلے مقررین سب ماشاءاللہ تحفظ شریعت پر تو خوب بولتے ہیں، خوب بول رہے ہیں، خوب بولتے رہتے ہیں. تو تحفظ شریعت کیا ہے؟ ارے بھئی شریعت کے تحفظ جس طریقے سے آپ حضرات جانتے ہیں، ہم لوگ شریعت کو کیا سمجھیں؟ شریعت کوئی نئی چیز نہیں ہے، دین ہی کو شریعت کہتے ہیں، احکام کو شریعت کہتے ہیں، سنت کو شریعت کہتے ہیں، اور اللہ کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کو شریعت کہتے ہیں، قرآن کو شریعت کہتے ہیں، حدیث کو شریعت کہتے ہیں. ہم لوگوں نے شریعت کے اعتبار سے اتنے کاہل بن گئے کہ ہر جگہ پر شریعت کو ہم آنے سے رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. شریعت آ کر دروازہ کھٹکھٹا رہی ہے، ارے ماں ذرا کھول، ارے بہن ذرا کھول، میں آئی ہوئی ہوں تمہارے معاشرے میں بسنے کے لیے، تمہارے معاملات میں بسنے کے لیے، تمہارے اخلاق میں بسنے کے لیے. لیکن ہم کہتے ہیں شریعت تم مسجد میں رہو، شریعت تم مدرسے میں رہو، شریعت تم جنازے میں رہو، شریعت تم مولویوں کے پاس رہو، تم یہاں نہ آؤ، یہاں تو ہماری طبیعت چلے گی. گھر میں طبیعت، مسجد میں شریعت، گھر میں طبیعت،
مدرسے میں شریعت، گھر میں طبیعت اور اپنے دیگر جگہوں پر شریعت۔ ہم نے شریعت کو آؤٹ آف دا ڈور بنا دیا، انڈور اب تک ہم نے نہیں کیا۔ ہم سے یہ التجا کیا جاتا ہے۔ آج ہم پر جو حالات ہیں وہ اس وجہ سے ہیں اللہ ہم سے ناراض ہے۔ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تب حالات پر حالات لاتا ہے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔ ارے بھئی ہم چھوٹی تکلیفیں تمہیں اس لیے دیتے ہیں تاکہ تم ہمارے بن جاؤ، ہم سب کو تمہارے بنا دیں گے۔ تم ہمارے بن جاؤ، ہم سب کو تمہارے بنا دیں گے۔ من کان للہ کان اللہ لہ۔ ارے ہندوستان کیا پورے عالم کو انتم الاعلون ان کنتم مومنین، تم شریعت کے تابع بن کر دکھاؤ۔ تم اپنے دل میں شریعت کو بساؤ، تم نظر میں شریعت کو بساؤ، تم اپنے زبان میں شریعت کو بساؤ، تم اپنے اخلاق میں شریعت کو بساؤ۔ جو بھی کام کرو شریعت کے ہو کر کرو۔ تمہارے نکاح شریعت کے مطابق، تمہارے جنازے شریعت کے مطابق اگر ہو گئے تو سمجھو کہ شریعت کا تحفظ ہو گیا۔ تحفظ کوئی ڈبے میں ڈال کر، آج ہی بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں شریعت کو بہت تحفظ میں حفاظت سے رکھو ہی۔ کہاں رکھو ہی؟ قرآن کو ڈبے کے اندر تالا ڈال کو، قرآن کو ڈبے کے اندر تالا ڈال کر تصور یہ ہے کہ ہم نے شریعت کی حفاظت کر لی۔ ارے بے وقوفو، نادانو، پاگلو، قرآن ڈبے میں بند کرنا کتنا بڑا گناہ ہے جانتے ہو؟ میں ٹانکوں میں سجایا جاتا ہوں، برسوں میں اٹھایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا جاتا ہوں۔ قرآن شکایت کرتا ہے ارے بھئی ہمیں تو لے جا کر انہوں نے ٹانکوں میں رکھ دیا، ڈبوں میں رکھ دیا، ہمیں اٹھا کر قرآن پاک کو میتوں میں پڑھانے کی کتاب ہم نے بنا دی۔ ہونا تو کیا چاہیے تھا کہ قرآن کو ہم اپنی زندگی میں اتار دیں۔ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ تحفظ شریعت یہی ہے کہ ہم اپنی زندگی کے ہر معاملے میں شریعت کو دخل دیں۔ اب آج ہی میں کہہ رہا تھا، ہمارے ایک بزرگ کا انتقال ہوا، میں نے ان کی تعزیت آج صبح بیان کرتے ہوئے کہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب اپنے والد صاحب کا انتقال ہوا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنا غمگین تھی، اتنا غمگین تھی، اتنا غمگین تھی۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے آ کر حضرت علی سے پوچھا روتے ہوئے، علی تمہارا ہاتھ اٹھے کیسے میرے باپ کے چہرے پر مٹی ڈالنے کو؟ تمہارے ہاتھ اٹھے کیسے میرے باپ کے بدن مبارک پر مٹی ڈالنے کو؟ تم کیسے لوگ ہو، مٹی اٹھا کر میرے باپ پر ڈالے کیسے؟ للکارتے ہوئے کہیں۔ اندازہ لگاؤ کتنا وہ بیچاری حضرت فاطمہ الزہرا کے دل میں غم بسا ہوگا۔ لیکن جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا، جب 3 دن کا عرصہ گزر گیا، فاطمہ الزہرا اپنے گھر سے غسل کر کے باہر نکل رہی ہیں۔ جب نکل کر ازواج مطہرہ سے ملنے کے لیے جا رہی تھی، تمام ازواج مطہرات کے گھروں میں جا کر ملی، لوگوں میں افواہ اڑ گیا، ارے دیکھو فاطمہ کو، ارے دیکھو فاطمہ کو، ارے دیکھو فاطمہ کو، وہ اپنے باپ کے انتقال کے 3 دن پر نکل کر جا رہی ہے، یہ کیسی خاتون ہے، یہ کیسی بیٹی ہے۔ اس وقت فاطمہ الزہرا نے کہا تھا، اے لوگو تم نے کیا سمجھا میرے دل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا غم نہیں ہے؟ نہیں، سنو میرے ابو کی شریعت ہے، میرے ابو نے کہا تھا بیوی کے علاوہ کسی کو 3 دن سے زیادہ کسی پر سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے، چاہے باپ ہو یا ماں، بیوی اکیلی وہ ہے، شوہر کے انتقال پر 4 ماہ 10 دن عدت میں بیٹھے گی، اس کے علاوہ کسی کی اجازت نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ سوگ منائے۔ میں آج باہر نکلی ہوں تاکہ تم سب کو یہ بتا دوں میرے باپ کی شریعت میری طبیعت پر غالب ہے، میرے باپ کی شریعت میری طبیعت پر غالب
غالب ہے، میرے باپ کی شریعت میری طبیعت پر غالب ہے، میری طبیعت کی ایسی کی تیسی میرے والد کی شریعت کو تا قیامت میں زندہ رکھنا چاہتی ہوں، اس لیے میں نکلی تاکہ تم سب کو سمجھا دوں کہ اگر طبیعت پر کتنا بھی بوجھ ہو، اللہ کے رسول اگر کہہ دے، اللہ کے رسول اگر بتا دے، اللہ کے رسول اگر سمجھا دے، اس سے بڑھ کر شریعت کی حفاظت کوئی اور طریقے سے نہیں ہو سکتی، فوراً ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے، اسے ماننا چاہیے۔ آج ہماری بہنوں سے یہی میں التجا کروں گا، آپ لوگ سب نیت کرو کہ ہم ہر بات میں نام رکھ رہے بچی کو، اور ذرا لیٹسٹ نام بولو، اور ذرا لیٹسٹ نام نہیں، شریعت میں کون سا نام پسندیدہ نام ہے۔ ایک صاحب نے اپنے بیٹے کو، حضرت مولانا زین العابدین صاحب مفتی زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے کا نام، پہلا نام محمد یوسف، دوسرا محمد یوسف، تیسرا محمد یوسف، چوتھا محمد یوسف۔ ایک بزرگ نے اپنے 8 بیٹوں کا نام محمد رکھا۔ آپ محمد رابع صاحب کو تو سنے ہوں گے، وہ کیا ہے؟ محمد اول، محمد ثانی، محمد ثالث، محمد رابع۔ حضرت رابع صاحب کے پورے بھائیوں کا نام محمد۔ کیا مطلب؟ بتا دیا کہ بھئی جو نام اللہ کو پسند وہ نام اپنے ہونے۔ کیا مطلب؟ شریعت کو دیکھ کر نام رکھا کرو، طبیعت کو دیکھ کر نہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، امید ہے نمازوں کا اہتمام، روزوں کا اہتمام، پردے کا اہتمام، شوہر کی بات ماننے کا اہتمام۔ ارے بھئی تحفظ شریعت تو اتنا بڑا عنوان ہے، اس عنوان پر میں چند لمحات پر میں مقدمہ باندھ کر آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، پھر کبھی انشاءاللہ ملاقات ہوگی، بڑی تفصیل سے بات ہوگی۔ بس اتنا میں کہنا چاہتا ہوں، 20 تاریخ کو ہونے والے اس احتجاج میں آپ حضرات 10 بجے سے لے کر ظہر تک ذرا یہاں سے جلدی نکل کر تشریف لے آئیں، سب تشریف لے آئیں اور آ کر شریک رہیں، ہمارے بزرگوں کا پیغام لے کر آئیں۔ مائیں جو سوچتی ہیں اسی کے مطابق نسلوں پر اثر بڑھتا ہے، اثر بنتا ہے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔